بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین اکرام، آج آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تحصیل کوٹلی ستیا کے دو خوبصورت علاقوں میں، اور وہ ہیں اس کا گاؤں بگا اور کرور۔ دونوں گاؤں خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں، اور دونوں کا سفر بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ لہترار سے ہم اس سفر پر روانہ ہوئے، اور ہمارا پہلا جو اسٹیشن تھا وہ بگا تھا، کہ جہاں ہم نے مختصر سا اسٹے کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کرور پہنچے۔ تو راستے کے سفر میں آپ کو مختلف جگہوں کا تعارف بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے ارد گرد خوبصورت جگہ بھی دکھائیں گے۔ اس سفر میں ڈرائیور تو تھے ہم، اور ہمارے ساتھ تھے ہمارے دوست اور ہمارے کولیگ ارسلان ذوالفقار، کہ جن کا تعلق کرور سے ہی ہے، اور ہم نے انہیں کہا کہ وہ اپنے گاؤں کی سیر کروائیں اور یہ سفر بھی ہم اکٹھے کریں۔ تو آئیے آج کے سفر میں چلتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اس راستے کے خوبصورت مناظر کو آپ بھی دیکھیے۔ پہلے مرحلے میں ہم جہاں پہنچے تھے، یہ یہاں کی مشہور کھڈ ہے۔ یہ نالا جسے دیہاتی زبان میں کھڈ کہتے ہیں، یہاں پہ ایک تو تیراکی کے لیے بہت سارے تالاب بنے ہوئے ہیں، جنہیں لوکل زبان میں ہم سند کہتے ہیں، اور مچھلیاں یہاں پہ خاصی جو ہے وہ مقدار میں ملتی ہیں، اور خاصی تعداد میں نوجوان یہاں مچھلیوں کا شکار کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ یہ جو نالا ہے، یہاں پہ ایک پرانا پل بنا ہوا تھا، اور اس کے خستہ ہونے کے بعد اب ایک نیا پل یہاں پہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اپنے سفر کے دوران اب ہم جہاں سے گزر رہے تھے، اس گاؤں کا نام جنترا ہے، اور یہ تقریباً لہترار اور بگا کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ جو سڑک ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ تقریباً نو تعمیر شدہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، لیکن اہلیان بگا نے متحد ہو کر اور اپنی کوششوں سے گورنمنٹ سے یہ خاصا جو ہے وہ بڑا پروجیکٹ منظور کروایا، اور ماشاءاللہ سے اب یہ روڈ آپ کو بہت ہموار اور پختہ اور بڑی زبردست نظر آتی ہے۔ اس پہ سفر کرتے ہوئے بہت آپ آرام دہ محسوس کرتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں۔ بہت زبردست روڈ ہے ماشاءاللہ سے۔ اور یہاں آپ جب بگا میں آتے ہیں تو آپ کو یہ جو مقولہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، یہ سچ ثابت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، چونکہ یہاں کے لوگوں نے ہر دور حکومت میں اتفاق کی بدولت اپنے بہت بڑے بڑے کام کروائے ہیں۔ سڑک کے دونوں طرف سرسبز و شاداب پودے اور درخت انسان کا دل لباتے ہیں۔ آپ اس سفر کو فطری انداز میں کرتے ہوئے بہت انجوائے کرتے ہیں، اور یہاں کے سفر میں جو مختلف ڈہلوانے اور اتار چڑھاؤ ہے، اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے، اور آپ اس پورے سفر کو انجوائے کرتے ہوئے فطرت کے پورے حسن اور رعنائیوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے یہ سفر طے کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تحصیل کوٹلی ستیا کا یہ خوبصورت گاؤں بگا نہ صرف اپنی خوبصورت مناظر اور خوبصورت وادی کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ یہاں سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد تعلیمی میدان میں
افواج پاکستان میں اور دیگر بہت سارے اداروں میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں۔ حال ہی میں یہاں سے تعلق رکھنے والے دو بڑی تعلیمی شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، جناب راجہ مجید صاحب اور راجہ امین صاحب، کہ جو دونوں بہت تعلیمی شخصیات رہی ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا حلقہ اثر تھا۔ بڑی تعداد میں ان کے طلباء اس علاقے میں موجود تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا اور وہ محکمہ تعلیم میں بڑے عہدوں پر رہنے کے بعد ریٹائرڈ ہوئے تھے اور ایک بڑا نام انہوں نے کمایا۔ اسی طرح یہاں سے تعلق رکھنے والے دیگر بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف محکمہ جات میں بڑی اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تحصیل علم کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول بگا سے واپس آنے والے یہ معصوم بچے راستے میں رک کر اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کا سفر بہت دور تھا اور گاؤں میں پڑھنے والے اکثر بچے اس تکلیف سے گزرتے ہیں اور بڑے دور دراز سفر کرنے کے بعد اپنے اپنے اسکولز تک پہنچتے ہیں۔ یہ بہرحال شہری اور دیہاتی بچوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اب ہم گورنمنٹ ہائی اسکول بگا کی تاریخی عمارت کے پاس پہنچ چکے تھے کہ جس کو گزشتہ کچھ عرصے میں یہاں کے ہیڈ ماسٹر سردار کامران امین نے اپنی محنت اور علاقے کے عوام کے تعاون سے بہت مثالی بنا دیا ہے۔ یہاں پر بہت خوبصورت گراؤنڈ بھی موجود ہے جو گزشتہ حکومت کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ مکمل انفراسٹرکچر جو ہے اسکول کا اور باقی دیگر جو لوازمات ہیں وہ انہوں نے بہت سارے گورنمنٹ سے اور بہت سارے علاقے کے عوام کے تعاون سے بنائے ہیں۔ یہاں پر لوکل افراد نے مصطفیٰ ٹرسٹ کے نام سے یہ ٹرسٹ بھی بنایا ہے اور اس کے تحت یہ ڈسپنسری بھی چل رہی ہے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے اور ہر علاقے کے مخیر لوگوں کو ایسی روایات قائم کرنی چاہیے۔ حکومت کی طرف ہر معاملے میں دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت بھی اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ یہاں سے بائیں طرف جانے والی لنک روڈ ہمارے دوست سردار کامران ہارون کے گھر جاتی ہے، جن کے محلے سے بہت ساری قابل فخر شخصیات نے جنم لیا اور اپنے علاقے کا نام روشن کیا۔ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ ہمیں روڈز اور پکے راستے گاؤں کے اندر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور بگا گاؤں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کے مکانات سارے ایک جگہ موجود ہیں، ایک دوسرے کے قریب، اور زمینیں جو ہے اس سے ہٹ کر موجود ہیں اور وہ بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔ خاص کر ہم کوشش کریں گے کہ سامنے سے جب ہم کرور میں ہوں گے تو وہاں سے آپ کو یہ منظر دکھائیں گے تو آپ کو بہت خوبصورت محسوس ہوگا۔ تو یہ گاؤں کے اندر راستے اور روڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو جا رہے ہیں، اور یہ یہاں کے جو ایک پورے کا پورا ماحول ہے اس کو ظاہر کرتی ہیں اور یہاں جو ترقی جس انداز میں ہوئی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے گزرنے سے ان گائے صاحبہ کا موڈ خاصا خراب ہوا اور ارسلان بھائی شروع میں گھبرا بھی گئے کہ کہیں وہ ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ بہرحال گائے ہم سے ڈر گئی اور ہم اس سے، تو معاملہ برابر ہی رہا اور ہم بخیر و عافیت یہاں سے آگے نکل گئے۔ جس روڈ پہ ہم رواں دواں تھے اس کے بائیں سائڈ پہ پورا بگا گاؤں ہے اور دائیں سائڈ پہ یہاں کلیاری گاؤں کی طرف راستہ جاتا ہے اور تھوڑا سا پیدل فاصلہ ہے۔ یہاں ہمارے دوست حافظ امجد محمود صاحب کا دولت قدہ بھی ہے اور ان کے ہاں ہمیں جانے کا اتفاق بھی رہا۔ بڑا خوبصورت گاؤں ہے، وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت آپ کو دکھائیں گے۔ اور اب ہم تقریباً بگا گاؤں کے اختتام پہ تھے اور یہاں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ بہرحال مائیگریٹ کر کے شہروں کا رخ بھی کر چکے ہیں۔ البتہ یہ ایک خوبصورتی یہاں کی ضرور ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے ٹچ بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً یہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے جو بھی گاؤں سے اور روایات سے اور بزرگوں سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو یاد بھی کرتے ہیں اور ایک طرح سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ یہاں ہمیں قریب ہی ایک بیاباد گھر نظر آیا اور جو لوگ شہروں کی طرف ٹریول کر جاتے ہیں اگر وہ گاؤں سے تعلق نہ رکھے تو نارملی ان کے گھروں کی حالت یہی ہوتی ہے۔ بگا اسکول سے
تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے بعد یہ بچے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے، اور ہم نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہاں کے بچے شہر کے بچوں کی نسبت خاصے مشکل ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دیہات میں جو ہے وہ بچہ نارملی زیادہ تکلیف جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ ٹریول بھی کرتا ہے، اور جو اس کا پورے کا پورا یہ سفر ہوتا ہے یہ عام طور پر پیدل ہی ہوتا ہے۔ اب ہم اس آرام دہ روڈ پر اپنی جو اگلی منزل تھی کروڑ فارسٹ ریسٹ ہاؤس، اس تاریخی منزل کی طرف رواں دواں تھے، اور انشاءاللہ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اس سے جڑی تمام چیزیں، تمام داستانیں اور تمام تاریخی حقائق، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس کی اگلی قسط کا۔ انشاءاللہ جلدی اس ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔